देखिए, हमारा एक मसला है, आप में से आधे लोग बगैर सब्सक्राइब किए ही रफ्तार की वीडियोस देखते हैं। अब आप लोग ऐसा करेंगे तो रफ्तार कैसे बढ़ेगी? हाँ तो भाई, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद ना आए तो आखिर में अनसब्सक्राइब कर देना। चले शुरू करते हैं। जुलाई 1988 नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद में होने वाले प्रोग्राम का पोस्ट लंच सेशन शुरू हो चुका था। ऑफिसर्स अपने आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल हक के सामने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर प्रेजेंटेशंस दे रहे थे। सबसे आखिर में होने वाली प्रेजेंटेशन का टॉपिक था डेमोक्रेसी। एक ब्रिगेडियर साहब आए और अगले 15 मिनट तक जमहूरियत के फ़ज़ाइल बयान करते रहे। अब ज़िया 11 सालों से एज डिक्टेटर मुल्क चला रहे थे और अभी कुछ हफ्ते पहले ही वो जुनेजो की जैसी तैसी जमहूरी हुकूमत को चलता कर चुके थे। ब्रिगेडियर साहब का जमहूरियत पर भाषण इन्हें एक आंख न भाया। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो ब्रिगेडियर का नाम पूछा और उठकर चल दिए। अगले ही हफ्ते आर्मी प्रमोशन बोर्ड का इजलास था। ज़िया के सामने अफसरान की फाइलें रखी जा रही थीं। वो एक एक फाइल खोलकर देखते, फीडबैक सुनते और अपना डिसीजन नोट करवा देते। लेकिन जब एक फाइल उनके सामने आई तो उन्होंने नाम देखते ही फाइल को अलग कर दिया। उस ब्रिगेडियर का करियर खत्म होने वाला था। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ठीक 2 हफ्तों बाद ज़िया का प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश के साथ ही उस ब्रिगेडियर का करियर टेक ऑफ कर गया। लेकिन उस प्रो डेमोक्रेसी ब्रिगेडियर ने तरक्की करके ऐसा यू टर्न लिया कि जनरल बनकर नवाज और बेनज़ीर दोनों हुकूमतों को घर भेज दिया। वो वाहिद आईएसआई चीफ था जिस पर मुल्क की आला तरीन अदालत से सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित हुआ। एक ऐसा जनरल जिसने मुल्क में बैठकर इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाए और कोई इसका बाल बीका ना कर सका। उसका नाम था जनरल असद दुरानी। वो क्या कहते हैं, रिमेंबर द नेम। ये कहानी है असद दुरानी के उस मुल्क के निजाम के साथ खिलवाड़ की। एक ऐसा खेल जिसमें मोहरे तो बदनाम हुए, जेल भी गए, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद असद भाई को आज तक कोई टच भी नहीं कर सका। 12 सितंबर 1990 कराची। ये कोई आम बात नहीं थी। मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस असद दुरानी अचानक मुझसे मिलने खुद कराची आ गए। मुझे अपने सामने बिठाया और क्लियर डायरेक्शंस दी। ब्रिगेडियर, 6 मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खोलो और उनकी डिटेल्स फौरन मेरे साथ शेयर करो। उन अकाउंट्स में जो भी पैसे आएँ और जाएं, मुझे हर हफ्ते रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, ये सब कुछ टॉप सीक्रेट है। कोई मसला हो तो डायरेक्ट बात कर लेना। अगले 4 दिनों में मैंने 6 अकाउंट्स खुलवा दिए और फिर उन अकाउंट्स में जैसे पैसों की बारिश शुरू हो गई। 22 अक्टूबर 1990 तक उन अकाउंट्स में 14 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। डीजी साहब की फिर कॉल आई। उन्होंने मुझे कुछ अकाउंट्स की लिस्ट दी और साथ में अमाउंट्स भी लिखवाए कि खोले गए अकाउंट्स में से किस अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने उनके हुक्म के मुताबिक 4 करोड़ रुपए GHQ अकाउंट, 1 करोड़ रुपए मिलिट्री इंटेलिजेंस कोयटा रीजनल ऑफिस, 50 लाख रुपए अबूरी वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को, 50 लाख रुपए केयर टेकर CM सिंध जाम सादिक अली को, 30 लाख रुपए साबिक वज़ीर कानून अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को, 20 लाख रुपए पीर साहब पगाड़ा को, 30 लाख रुपए मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह को, 20 लाख रुपए अरबाब ग़ुलाम रहीम को, 30 लाख रुपए तकबीर के सलाहुद्दीन को, 50 लाख रुपए यूसुफ हारून को, 38 लाख रुपए सिंध रेजिमेंटल सेंटर और वहाँ फौजियों के लिए नई बैरिक्स और इंटेरोगेशन सेल्स की तामीर के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी रह जाने वाली 6 करोड़ 70 लाख रुपए भी मैंने कुछ ही दिनों बाद GHQ के अकाउंट्स में सूद समेत जमा करवा दिए। कई महीनों बाद मुझे एक बार फिर डीजी साहब की कॉल आई। वो मुझसे यूनस हबीब नामी किसी बैंकर का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये अपना बंदा है, किसी केस में अरेस्ट हो गया है, वो इसकी ज़मानत करवाने का कह रहे थे। मैंने जवाब दिया कि सर, ये तो मुश्किल हो जाएगा, मामला कोर्ट में है, मैं कैसे ज़मानत करवा सकता हूँ। भाई, उस ज़माने में 26वीं तरमीम नहीं हुई थी ना। तो जनाब, इस कॉल के कुछ रोज़ बाद उन साहब की खाड़ियाँ पोस्टिंग हो गई। और ये सारी कहानी जो हमने आपको सुनाई है, ये कोई आम कहानी नहीं। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक ब्रिगेडियर हामिद अख्तर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है।
जो उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में दिया। और ये तो बस शुरुआत थी हमारी तारीख के एक और गिनौने खेल की। लेकिन ये खेल सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये इक़्तिदार और पावर के लिए लड़ी जाने वाली एक ऐसी जंग थी जिसमें सियासतदान, जनरल और बैंकर सभी शामिल थे। 19 अक्टूबर 1993 भुट्टो की बेटी 5 सालों में दूसरी बार वजीर आजम बन चुकी थी और इस बार वो तहैया करके आई थी कि 88 वाली कोई गलती नहीं दोहराएंगी। वैसे भी आज़ाद उम्मीदवारों और इत्तेहादी जमातों की बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत के पास गुंजाइश ही कहाँ होती है। यहाँ तो 2/3 वालों का प्रोग्राम रातों रात ही बढ़ चुका था। बेनज़ीर भी जान गई थी कि अगर इस्लामाबाद में रहना है तो पिंडी से बनाकर चलना होगा। हाँ, मगर रिटायर्ड अफसरान से इनका मामला ज़रा मुख्तलिफ था। कुछ कर्ज थे जो लौटाने थे, कुछ हिसाब थे जो चुकाने थे। अगस्त 1994 की शाम थी, रात के 9 बज रहे थे। पीटीवी पर खबरनामा शुरू हुआ। हेडलाइंस के बाद स्क्रीन कट हुई और करोड़ों पाकिस्तानियों ने एक ऐसा मंजर देखा जो ना इससे पहले कभी देखा था, ना कभी बाद में। स्क्रीन पर पाक फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और साबिक आईबी चीफ ब्रिगेडियर इम्तियाज हाथों में हथकड़ियां पहने खड़े थे। उन पर इल्जाम था एक जमहूरी हुकूमत गिराने की साजिश और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? उस साजिश को ऑपरेशन मिडनाइट जैकल भी कहा जाता है। ये साजिश क्या थी, यहां इसका समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा पीछे चलते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल ये लेट 80s की बात थी। बेनज़ीर की पहली हुकूमत का दूसरा साल था। सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ असलम बेग और वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो बज़ाहिर एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे थे, लेकिन पसे पर्दा मुल्क में स्पाई वॉर्स उरूज पर थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की इंटरनल इंटेलिजेंस वॉर शायद इसके बाद कभी नहीं देखी गई। बेनज़ीर जनरल असलम बेग को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल शमसुर रहमान कल्लू को ISI और जरदारी के करीबी दोस्त मसूद शरीफ को IB चीफ लगा दिया था। सिर्फ एक MI थी जहां अपना बंदा नहीं बल्कि असलम बेग के कॉन्फिडेंट असद दुरानी मौजूद थे। वैसे कभी सऊदी आम खाए हैं? बहुत ही मज़ेदार और मीठे होते हैं भाई, माशाल्लाह। पाकिस्तान की याद आ गई। आम के आम, डॉलर्स के दाम। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ ही दिन पहले ही IB ने सऊदी अरब से भेजे गए आम की पेटियों से $1 करोड़ की रकम पकड़ी। उस रकम को बेनज़ीर हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल होना था। ये पैसे पकड़े कैसे गए, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब का भला आमों से क्या ताल्लुक। बेनज़ीर को भी यही शक हुआ था। उनका भी यही ख्याल था कि सऊदीया से तो खजूरें आनी चाहिए। अब इन बॉक्सेस को चेक किया गया और जब डब्बे खुले तो उनमें से आम नहीं, बहुत ही ख़ास डॉलर्स निकले। बेनज़ीर कहती हैं कि उन्हें सऊदी हुकूमत से ऐसे काम की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उन्होंने फ़ौरन शाह खालिद को पैगाम भिजवाया, आप तो मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाते हैं, अगर मुझसे कोई तकलीफ़ थी तो डायरेक्ट मुझे बता देते। शाह खालिद ने जवाब दिया, आप मेरी बेटियों की तरह हो और यही सच है। मैं आपके वालिद की बहुत इज्जत करता था, वो मेरे भाइयों जैसे थे और मैं कभी आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं कर सकता। सऊदी हुकूमत ने बेनज़ीर को बताया कि ये पैसे उन्होंने नहीं, बिन लादेन ग्रुप ने भेजे। यहाँ इत्मीनान करने के बाद IB चीफ मसूद शरीफ ने एक और प्लान बनाया। बेनज़ीर के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ एक और साजिश तैयार की गई और इसका निशाना थे मरियम के पापा, एजेंसी बमुकाबला एजेंसी। ये कहानी शुरू होती है 1989 में, जब अपोजिशन अलायंस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने पहली बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अतम एतमाद की तैयारी शुरू की। लेकिन उस सियासी ड्रामे का मरकज़ी किरदार कोई सियासतदान नहीं बल्कि फ़ौज के एक हाजिर सर्विस मेजर आमिर और एक रिटायर्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ थे, जो उन दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। तो प्लान कुछ यूँ था कि बिन लादेन की जानिब से भेजे गए पैसों से PPP अरकान की वफादारियाँ खरीद कर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा। पैसे तो बिन लादेन भाई बेच चुके थे, अब घोड़े तलाश करने थे, वो घोड़े जो बिकने को तैयार हों। मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का काम बायर्स और सेलर्स को मिलवाना और डील करवाना था। सबसे पहले जिन जियाले हॉर्सेस से रब्ता हुआ उनमें MNA, आरिफ अवान और रशीद भट्टी शामिल थे।
یہ نہ صرف خود اپنی وفاداریاں بیچنے کی کوشش میں تھے بلکہ دوسرے MNAs سے بھی رابطہ کروانے میں مدد کر رہے تھے۔ دوسری طرف IJI کے ملک نعیم اور فاٹا کے حاجی شیر گل تھے جو نواز شریف کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان 6 افسران اور سیاستدانوں کے علاوہ ایک 7واں کردار اور بھی تھا، اور وہ تھا میزبان کے روپ میں ایک بھیدی جس کے گھر پر یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ اس شخص کا نام تھا ملک ممتاز۔ ملک ممتاز نے ڈبل ایجنٹ بن کر ایک آئی کے آپریشن کی مخبری دوسری آئی کو کرنا شروع کر دی۔ اب یہ مت پوچھنا شروع کر دینا کون سی آئی کون تھی، گوگل کر کے دیکھ لو۔ تو ملک صاحب نے اپنے گھر میں مائکرو فونز اور کیمرے فکس کروا دیے اور پھر یہ خفیہ میٹنگز ریکارڈ ہونے لگی۔ تقریباً 10 دن مذاکرات جاری رہنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ 6 اکتوبر کو ایک فائنل میٹنگ کروائی جائے گی جس میں نواز شریف خود شرکت کریں گے۔ 7 بجے کا وقت طے ہو گیا۔ چاروں سیاسی رہنما اور دونوں انٹیلیجنس آفیسرز 6 بجے ہی ملک ممتاز کے گھر پہنچ گئے۔ انتظار شروع ہو گیا۔ 8 بج گئے مگر نواز شریف نہیں آئے اور انہیں آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ نواز شریف کو خبر مل چکی تھی کہ ان کے ساتھ گیم ہو چکا ہے، شکاری خود شکار ہو چکا ہے۔ نواز شریف خود تو نہیں آئے لیکن بے نظیر کے ہاتھ اچھا خاصا آڈیو اور ویڈیو ثبوت آ گیا جو بعد میں آپریشن مڈ نائٹ جیکل کا حصہ بن گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کو بے نظیر بھٹو کی شکایت پر زبردستی ریٹائرڈ تو کر دیا، لیکن ان دونوں افسران نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو خود ایک سازش کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ دونوں افسران سیریس کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز میں مصروف تھے اور PPP حکومت نے انہیں دشمن ایجنسیوں کی ریکویسٹ پر ہٹایا۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں افسران ملک ممتاز کے گھر پر سیاسی جماعت کے 4 MNAs کے ساتھ مل کر را کی کسی سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ خیر، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی کر دی گئی اور بالآخر اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو گھر بھیج دیا۔ اپنا ISI اور IB چیف ہونے کے باوجود بی بی کو خبر تب ہوئی جب اسلام آباد کا کنٹرول فوجی دستے سنبھال چکے تھے۔ پھر کیا ہوا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انتخابات ہوئے، دائیں بازو کی پارٹیوں کا اسلامی جمہوری اتحاد 105 سیٹیں لے کر حکومت میں آیا اور میاں صاحب پہلی بار وزیر اعظم بن گئے۔ ویسے اپنے میاں صاحب ہیں بڑے دلیر، ہمیشہ کھل کر کھیلتے ہیں۔ یہاں ایک مزے کی بات ہوئی جو شاید آپ نہیں جانتے۔ پتہ ہے اقتدار میں آتے ہی میاں صاحب نے اپنا IB چیف کسے لگایا؟ جی ہاں، انہی بریگیڈیئر امتیاز کو جو سیاسی انجینئرنگ کے الزام پر IB سے نکالے گئے تھے۔ یہی نہیں، دوسرے کردار میجر عامر کو بھی گھر سے بلا کر FIA میں ڈائریکٹر امیگریشن کے عہدے سے نواز دیا۔ یاد ہے نا ہم کہاں تھے؟ یاد نہیں تو سبسکرائب کا بٹن ہٹ کر لو، یاد آ جائے گا۔ تو PTV پر ایک فوجی افسر کی ایسی پبلک ہیوملیشن دیکھ کر مخالفین تو حیران تھے ہی، لیکن بے نظیر کے اپنے اتحادی بھی پریشان تھے کہ کہیں اس حرکت سے فوجی قیادت کا غضب ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ مگر بے نظیر شمس الرحمان کلو کی بطور ISI چیف ناکامی کے بعد جان چکی تھی کہ آرمی میں ریٹائرڈ آفیسر کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، اور ویسے بھی ان کا اصل ٹارگٹ تو جنرل بیگ تھے جن کے خلاف ایک الگ کیس تیار ہو چکا تھا، مہران بینک سکینڈل۔ 20 اپریل 1994۔ کراچی میں رہتے ہو تو کھجی گراؤنڈ اور کراچی آپریشن کا ذکر تو سنا ہی ہوگا، نہیں پتا تو رفتار نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں، بعد میں دیکھ لینا۔ اس آپریشن کے پیچھے وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر تھے۔ اس روز وہ قومی اسمبلی میں کھڑے کراچی سچویشن پر بریفنگ دے رہے تھے، لیکن حیرت کی بات کہ اس بار وہ کسی مادھوری یا کن کٹی کا نہیں، کراچی کے سب سے بڑے فراڈیے کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ وائٹ کالر فراڈیا تھا مہران بینک کا مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ بینکر یونس حبیب۔ جنرل بابر نے بتایا کہ یونس حبیب پچھلے 5 سال میں پہلے حبیب بینک اور اب مہران بینک کے ذریعے کم سے کم 5.5 ارب کا فراڈ کر چکا ہے۔ یہی نہیں، اس شخص نے 1990 کے الیکشنز میں بے نظیر مخالف پارٹیز کو کروڑوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ بھی کی۔ باہر سے مہران بینک دکھنے والا حقیقت میں ایک کرپشن بینک تھا جس میں اوپر سے نیچے تک سبھی کے ہاتھ رنگے تھے۔
ورنہ ایک ایسا شخص جس کے فراڈ کے بارے میں سارا بینکنگ سیکٹر جانتا ہو اسے نیا بینک کھولنے کی اجازت کیسے ملتی؟ جنرل بابر نے ISI کی جانب سے غیر قانونی طور پر $4 کروڑ مہران بینک میں جمع کرانے کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ جنرل بابر نے ایوان کو بتایا کہ یونس حبیب نے 30 جعلی اکاؤنٹس ایسے کمپنیوں کا نام پر کھولے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور انہیں براہ راست اپنی ہدایت کے تحت منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ زیادہ تر غبن شدہ رقم انہی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئی۔ جنرل بابر کی رپورٹ کے مطابق یونس حبیب نے اپنی جعلی کمپنیوں کو 93 کروڑ روپے کا رننگ فائنانس دیا۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ یونس حبیب کی سب سے بڑی واردات $6.5 کروڑ کا بیئرر سرٹیفکیٹ فراڈ تھا جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا۔ یعنی سوچو کہ اپنے مرکزی بینک کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا۔ بریفنگ ختم ہوئی تو سارا ملک شوق میں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک معمولی سا بینکر سارے مالیاتی نظام کے ساتھ ایسی کبڈی کھیل گیا اور اسے کوئی روک بھی نہیں پایا؟ تو اس پر وہ شعر عرض ہے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کیس کھلا کیسے؟ بتاتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جنوری 1993 میں اس وقت کے DG ISI جاوید اشرف نے مہران بینک کے اکاؤنٹ میں جمع رقم سرکاری بینک میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو بینک نے یہ رقم ٹرانسفر کرنے سے معذرت کر لی اور پھر بعد میں بتایا کہ پیمنٹ اب صرف قسطوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سابق ISI چیفز اسد درانی اور جاوید ناصر نے مہران بینک کے فورن کرنسی اکاؤنٹس میں ISI کے تقریباً $4 کروڑ جمع کرائے، جو خود ایک غلط کام تھا کیونکہ ISI فنڈ صرف سرکاری بینکس میں ہی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ہائن کاؤنسلنگ کے مطابق یہ وہی رقم تھی جو دنیا بھر سے افغان جہاد کے نام پر حاصل کی گئی تھی، لیکن یونس حبیب نے دوسرے بینکوں کے مقابلے میں اتنے زیادہ منافع کی آفر کی کہ بھائی لوگ پھسل گئے۔ خیر، اب مار خور اور حرام خور آمنے سامنے تھے۔ چونکہ یونس حبیب اور نواز شریف کا پرانا یارانہ تھا، اس لیے بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ بی اقتدار میں واپس آ چکی تھی اور تیرے بے نظیر سے ایک نہیں تین شکار گرنے والے تھے تو یہ فائل دوبارہ کھول دی گئی۔ گیم ہاتھ سے نکلتی دیکھ کر یونس حبیب نے اپنا ایک آڈیو بیان 6 بڑے سیاستدانوں کو بھیج دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ حرام خوری کے اس حمام میں اشنان لینے والے وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ملک کے طاقتور نہیں بلکہ طاقتور ترین افراد شامل تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس پھر کیا تھا، طاقتور ترین کا رد عمل آ گیا۔ جنرل اسلم بیگ نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ 90 کے الیکشن میں صدر اسحاق خان نے ایک الیکشن سیل بنایا تھا۔ ISI نے 14 کروڑ کی رقم صدر کے احکامات پر سیاستدانوں میں تقسیم کی تھی۔ یعنی بقول قامی بھائی اسلم بیگ ننھے کاکے بن گئے، لیکن اسد درانی کی کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے صدر نہیں بلکہ جنرل اسلم بیگ کی ہدایت پر سیاستدانوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ اسد درانی نے بتایا کہ نواز شریف کو 35 لاکھ، میر افضل خان کو 1 کروڑ، لیفٹیننٹ جنرل رفاقت کو صحافیوں میں رقم بانٹنے کے لیے 56 لاکھ، عابدہ حسین کو 10 لاکھ، جماعت اسلامی کو 50 لاکھ، غلام مصطفیٰ جتوئی اور جام صادق کو 50 لاکھ روپے دیے گئے۔ ساری نظریں بے نظیر پر تھیں کہ اب وہ اسلم بیگ اور اسد درانی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے وہی کیا جو ہر سیاسی لیڈر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتا آیا ہے، اپنے خلاف ہونے والی سازش کے مرکزی کردار اسد درانی کو جرمنی کا سفیر لگا دیا اور اپنی تمام تر انرجیز میاں صاحب کو دبانے میں استعمال کرنے لگی۔ میاں صاحب اکتوبر 1993 میں ہونے والے الیکشنز میں صرف NWFP یا صوبہ سرحد میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن صرف 3 ماہ بعد یعنی 9 فروری 1994 کو پیر صابر علی شاہ کی حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد آئی۔ ایک بار پھر خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا۔ وہ 2022 کا سندھ ہاؤس والا سین یاد ہے نا؟ کچھ ویسا ہی معاملہ تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار نشانہ عمران خان نہیں، خود نواز شریف تھے۔ تحریک عدم اعتماد میں اپنی یقینی شکست دیکھتے ہوئے پیر صابر شاہ مستعفی ہو گئے اور یوں پیپلز پارٹی کے آفتاب شیرپا وزیر اعلیٰ سرحد بن گئے۔ مڈ نائٹ جیکل کی ناکامی، مہران بینک کی بدنامی
اور اب صوبہ سرحد سے بھی روانی۔ زخمی نواز شریف نے پلٹ کر وار کیا، اسمبلی کے فلور پر الزام لگایا کہ صدر لغاری نے بھی مہران بینک سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 75 لاکھ روپے لیے۔ یہی نہیں، یہ الزام بھی داغ دیا ان کی سرحد حکومت گرانے کے لیے مہران بینک سے ہی فنڈز حاصل کیے گئے تھے۔ شور بڑھنے لگا، پر جلنے لگے، اور پھر اچانک خاموشی ہو گئی۔ جتنی تیزی سے بات پھیلی اس سے زیادہ تیزی سے سمیٹ لی گئی۔ ایف آئی اے کو حکم ہوا کہ جنرل اسلم بیگ سے مزید کوئی تحقیقات نہ کی جائیں۔ جے ایچ کیو نے کسی بھی قسم کے فنڈز اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں پر کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ صدقے کا بکرا قربان کر کے اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ساری ملٹری اور سیاسی ایلیٹ نے خود پر آئی مصیبت دور کرنے کے لیے یونس حبیب کی قربانی دے دی۔ یونس بھائی بھی خوشی خوشی سولی چڑھ گئے۔ پہلے 8 سال کی سزا ہوئی، جسے بعد میں کم کر کے 5 سال کر دیا گیا۔ ویسے یہ سزا بھی کسی سیاسی کیس میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کیسز میں ہوئی تھی جو ان پر حبیب بینک کے زمانے سے بنے ہوئے تھے، اور جتنا مال وہ بنا چکے تھے اتنا تو وہ اگلے 50 سال کام کر کے بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ ایوب سے ٹکر لینے والے سابق ایئر چیف اور سرپھرے سیاستدان اصغر خان اس کیس کو سپریم کورٹ لے کر گئے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس کیس کی 2 یا 3 ہیئرنگز کی، لیکن پھر بی بی کی حکومت فارغ ہو گئی۔ نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آ گئے اور کیس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی، اور پھر 3 سال بعد تو بھائی لوگ خود ہی ڈائریکٹ پاور میں آ گئے۔ تو اب ان سے کون سوال کرتا؟ 16 سال بعد جب جسٹس افتخار چودھری دوبارہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اس کیس کو ایک بار پھر زندہ کیا۔ اسلم بیگ، اسد درانی اور یونس حبیب سب دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بند فائلیں کھولی گئیں۔ 17 سال پہلے ریکارڈ ہونے والے انٹرویوز، بیانات سب ایک بار پھر سامنے آنے لگے۔ لیکن اس بار ایک چیز الگ تھی۔ ملک پر پرائیویٹ نیوز چینلز کا راج تھا۔ ایک ایک خبر بریکنگ نیوز بن رہی تھی، ٹاک شوز ہو رہے تھے، ٹکلز چل رہے تھے، لیکن بس ایک ڈاکیومنٹ مسنگ تھا۔ جب ریکارڈ دوبارہ کھولا گیا تو اس ریکارڈ میں آئی ایس آئی کی کارروائیوں سے متعلق ایک خفیہ فائل موجود نہیں تھی۔ افتخار چودھری نے یونس حبیب سے پوچھا، آپ نے تو صرف 30 سے 40 کروڑ کا حساب دیا ہے، باقی 1 ارب کہاں گئے؟ یونس حبیب نے بتایا، سر اس سے اداروں نے کچھ پراپرٹیز خرید لی۔ ایک بار پھر بیانات ریکارڈ ہوئے، لیکن اس بار اسلم بیگ اپنے پرانے بیان سے پھر گئے۔ وہ عدالت میں خاصے ناراض بھی ہوئے کہ وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں 4 بار عدالت میں بلایا گیا ہے۔ ٹیمپریچر بڑھنے لگا۔ ادھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے بھی کسی تقریب سے خطاب میں کچھ کہہ دیا۔ اس کیس کا انڈائریکٹلی حوالہ دیتے ہوئے بولے کہ ہمیں گڑے مردے اکھاڑنے نہیں چاہیے۔ لیکن افتخار چودھری صاحب بیلچہ اور کدال لیے کھدائی کرتے چلے گئے، اور پھر 19 اکتوبر 2012 کو فیصلہ آ گیا۔ افتخار چودھری، جواد خواجہ اور خلجی عارف کی 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ فوج کا آئینی کردار، فوج کا بنیادی فریضہ ملک کا دفاع کرنا ہے، اور وہ صرف حکومت کے احکامات پر داخلی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ آئین کے خلاف اقدامات پر ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آئی ایس آئی، ایم آئی یا کوئی اور خفیہ ادارہ حکومت بنانے یا گرانے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ ایسے غیر قانونی اقدامات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن سیلز کا خاتمہ، کسی بھی سرکاری ادارے، ایوان صدر، آئی ایس آئی یا ایم آئی میں قائم کردہ کسی بھی الیکشن سیل کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اس کے قیام کے تمام احکامات منسوخ کیے جائیں۔ انتخابات میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ غلام اسحاق خان، ریٹائرڈ جنرل اسلم بیگ اور اسد درانی نے 1990 کے انتخابات میں مخصوص سیاستدانوں کو کامیاب کرانے کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے۔ حکومت کو ان کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ بدعنوان سیاستدانوں کے خلاف مقدمات۔ 1990 کے انتخابات میں غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف ایف آئی اے کو شفاف تحقیقات کرنی چاہیے، اور اگر ثبوت ملے تو انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو بھائی پھر کچھ ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ٹھیک 12 سال بعد 8 فروری ہو گیا۔ یونس حبیب وہ واحد شخص تھا جسے سزا ہوئی۔ حالانکہ اس پورے اسکینڈل سے اس کا وہی تعلق تھا جو ان دنوں شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ سے ہے۔ ویسے تو اسرائیلی ریاست واقعی قابل نفرت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس حملوں کے بعد اسرائیل کے آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیفز کو گھر جانا پڑا؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ 1973 کی جنگ کے بعد نہ صرف اسرائیلی آرمی چیف فارغ ہوئے بلکہ وزیر اعظم گولڈا میئر کو بھی گھر جانا پڑا تھا۔ اور یہاں تو چلے رہنے دیں، آپ خود گوگل کر لیں۔ ویسے تو عنایت علی خان مزاحیہ شاعر تھے، لیکن اپنے اس شعر میں پاکستان کی پوری تاریخ بیان کر گئے۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔